لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ اس برائی کو مزین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے معاشرے میں ساتھ چلنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کی اللہ نے قرآن مجید کی آیات میں نفی کر دی ہے کہ اگر تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو تمہیں اپنی بری خواہشات پہ لگام دینی پڑے گی، اسے دلائل کے تانے بانے ملا کر حرام کو حلال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا جو شخص ایسے موقع پر اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اور برائی سے رک جائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پہلے بھی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کہیں بھی گھوم پھر کے جائے، کہتے ہیں نا آئے گا تو اپنے ٹھکانے پر ہی۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں بھی آپ چلے جائیں گھوم پھر کر آپ وہیں آتے ہیں، ایسی جگہ کو ٹھکانہ کہا جاتا ہے۔ گھونسلے پرندوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں، شیر کی جو کچھار ہے وہ شیر کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی آج کل آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ نظر نہیں آ رہے اتنے دنوں سے۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں بھی ہوں ٹھکانے پر تو کم از کم آپ موجود ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بالآخر کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یعنی یہ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیں، حرام دولت کتنی ہی اکٹھی کر لیں، اپنی ساری حرام خواہشات پوری کر لیں، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آنا کہاں انہوں نے؟ جہنم کی آگ میں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو حرام خواہشات سے باز آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنی ہی آزمائشوں میں گزرو، تمہاری زندگی کیسی ہی تلخ گزرے، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ بالآخر تم نے آنا کہاں ہے؟ جنت کے باغات میں۔ بالآخر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت کے باغات۔ ٹھکانہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ کہ باپ کی جائیداد کچھ بھی ہو جائے بیٹے اس کے وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ یہاں تک کہ باپ کو شریعت کی روشنی میں اپنی اولاد کو جائیداد سے عاق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا وارث ہے، باپ جو کچھ چھوڑے گا وہ بیٹا اس کا مالک بنے گا، چاہے بیٹے نے اس کے حصول کی کوشش کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اعمال اختیار کریں گے جنت کے وارث ہیں، یعنی جنت انہیں لازمی مل کے رہے گی۔ کیسی تسلی کی آیات ہیں، اور ان میں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے اپنی حرام خواہشات کو ہماری خاطر اگر چھوڑ دیا تو جنت میں ہم تمہاری تمام خواہشات پوری کر دیں گے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اگر ابھی اس سے اوائڈ کیا تو مجھے یہ بعد میں اور اچھی طرح سے مل جائے گی، تو یہ جذبہ انسان کے لیے برائی سے بچنے کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں یہی جذبہ پیدا فرمائے اور اپنا اتنا خوف پیدا فرما دے کہ جسے قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، اتنا خوف کہ برائی کے وقت اس خوف سے ہمارے قدم اس برائی سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جنت کی اتنی لالچ کہ ہم دنیا کی حرام خواہش کو جنت کی لالچ میں قربان کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لالچ جنت پر غالب آ جائے اور جنت کو قربان کر دیں دنیا کے پیچھے۔ اس کو پہلے بیان کر دیا وآثر الحیات الدنیا، اگر تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا مستحق بنائے اور بری خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔